وہ 6 منٹ اسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. آپ کو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ یا رسول اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ بڑا ہی مبارک دن ہے. اس دن مسلمان راہ خدا میں اپنے جانور کی قربانی دیتے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، اور ایک تعداد وہ قربانی کرے، خون بہائے. تو اب یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ غریب کی مدد کر دیں. کسی کے گھر لیں گے یوں نہیں کر لیں تو یوں کر لیں. کہ جو چیز شریعت نے ہم پر لازم قرار دے دی، جو عبادت کے طور پر ایک مسلمان پر ضروری قرار دے دی گئی، تو اب اسی کو کرنا ہوگا. اب اپنی عقل کے گھوڑے کے نازل کردہ احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے کہ بھئی جو بھی حکم نازل ہوا مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اس میں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ مرد اور عورت پر جو کہ صاحب نصاب ہو، یعنی جس میں قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی جائیں، صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے. کہ حدیث پاک واجب ہے، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے. اندازہ کریں کہ ایک جانور ہے، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں، کوئی گنتی نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا کتنے بال ہیں. اور کیا بیان ہوا کہ ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا کی جاتی ہے. اور ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس رہو. یعنی جب جانور قربان ہو رہا ہو، یعنی جب قربانی کا جانور کا خون نکلتا ہے تو اس کے خون نکلتے ہی جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو جو قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرے، قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. قربانی کا جانور بروز قیامت اپنے کھروں اور سینگوں کے ساتھ بال اس کے لیے پورے صراط پر جو ہے وہ سواری کا کام دے گا. تو اتنے جو فضائل ہیں، ان سب فضائل سے بھی محرومی ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ جو قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرے. بدقسمتی سے علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ بہت سعادت مندی کی بات ہے، لیکن یہ چونکہ نفل قربانی ہے، پہلے واجب ادا کرنا ہے. آپ پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کریں. ہاں، واجب ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ حیثیت رکھتے ہیں، تو مزید آپ حصے ڈال لیں. مزید سے لے کر 12 ذوالحجہ میں جس کے اندر شرائط پائی گئیں اس کو قربانی ادا کرنی. یہ 3 دن ہیں جو مخصوص ہیں. ان 3 دنوں میں دیکھا جائے گا کہ جس کے پاس اس کی حاجت، یعنی جو ضروری چیزیں ہیں جیسے رہنے کا گھر ہو گیا، پہننے کے کپڑے ہو گئے، جو کام کاج کرتا ہے اس کے لیے اور نکال کر، اگر کسی کی ملکیت میں اتنی رقم موجود ہے، اتنا زائد سامان موجود ہے کہ جو 80,000 کے قریب پہنچتا ہے، یعنی 80,000 کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے ان 3 دنوں کے اندر، اور وہ شخص مقیم جانور کا خون نہیں بہایا، قربانی نہیں کی، تو اس کا یہ واجب رہ گیا. یعنی اب وہ واجب اس پر جو قربانی تھی وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوئی.
وقت گزرنے کے بعد، یعنی جیسے ہی 12 ذوالحجہ کو سورج غروب ہوگا وقت سکتا ہے، یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بولے کہ چلو میں جانور لے آؤں اس کو قربان کر دوں، یا یہ بولے کہ چلو اس سال جو میں نے پچھلے سال جو قربانی نہیں کی تھی وہ ساری قربانی میں اس سال کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے، یعنی جس طرح ہم زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں کسی شریف فقیر کو، تو اسی طرح کسی شریف فقیر کو کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ جانور قربان نہیں کر سکتا، کہ جانور قربان کرنے کا جو مخصوص وقت تھا وہ گزر چکا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بکرا لے آتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ گھر میں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، اب وہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا، چھوٹا جانور ہوتا ہے بکرا دمبا، یہ چھوٹا جانور ہے، اس میں حصے داری نہیں ہو سکتی، یہ ایک شخص کی طرف سے قربان ہوگا۔ ہاں جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہو گئی، اسی طرح اونٹ ہو گیا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس میں مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دینے میں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ بہتر ہے کہ 3 حصے کر دیے جائے، اس طرح اس گوشت کو تقسیم کیا، کسی بھی نیک کام میں اس کو دے سکتے ہیں، جیسے کسی غریب کی مدد کر دی، یا کھال کو بیچ کے اس کی رقم سے کسی غریب کو وہ رقم دے دی، یا پھر مسجد میں دے دی، یا کوئی دینی ادارہ ہے، کوئی دینی تحریک ہے اس کو دے دی کہ بھائی ہماری کھال لے لیں، اس کو آپ کسی بھی جائز کام میں خرچ کریں۔ تو قربانی کی کھال کسی بھی جائز اور نیک کام میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہاں پر نیکی کی دعوت دیتا ضرور کہ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ہے، اور ہزاروں جو ہے وہ حفاظ کرام مطلب ابھی تک بن چکے ہیں، ہزاروں عالم دین بن چکے ہیں۔ تو آپ اپنے قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دیجئے کہ آپ کی کھال جو ہے وہ اسی طرح کی، تو آپ بھی اس کا ذریعہ بنیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں اسٹال لگے گا، یہاں پر اسلامی موجود ہوں گے کہ جو قربانی کے جانور کی کھالیں جمع بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آپ تمام اسلامی سے التجا ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کی کھال یہ بھی دعوت اسلامی کو دیجئے، اور مزید اپنے دیگر رشتہ داروں کو، دیگر دوست احباب کو، ان کو بھی ترغیب دلا کر، ان کا بھی ذہن بنا کر دعوت اسلامی کے کو جو ہے وہ قربانی کے جانور کی کھالیں دیجیے۔ اچھا، جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جو اس کا خون نکلتا ہے، یعنی جو ایک بڑی سپیڈ میں خون نکل رہا ہوتا ہے، یہ خون جو ہے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے۔ اب وہ خون جو ہوگا تو اس سے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے کہ وہ ناپاک خون ہے، کہ کپڑے وغیرہ ہمارے محفوظ رہیں، کیونکہ نماز ہی پڑھنی ہے، پھر اس کے الگ مسائل ہوں گے کہ نجاست جو ہے وہ کتنی مقدار میں آپ کے کپڑوں یا جسم پر لگی، تو یہ مسئلہ ہو۔ جب قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو یاد رہے کہ جو چھری پھیر رہا ہے، جو اس جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرے۔ اور ہمارے عموماً یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر، یعنی یاد ہونے کے باوجود جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بھی جانور حلال کرو، ابھی زندہ جانور ہے، یہ زندہ جانور ابھی حلال نہیں ہے، یعنی کوئی زندہ جانور کھڑے جانور کی بوٹی نکال لے تو وہ اس کا گوشت کھانا حلال نہیں۔ اس کو جب ذبح کریں گے، اس کا جو خون ہے وہ ناپاک خون وہ نکل جائے گا، تو یوں سمجھ لیں کہ جانور حلال ہو گیا، اب اس کا گوشت وغیرہ کھانا ہمارے لیے حلال۔ کہ جب بڑا جانور قربان ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ حصے دار ہوتے ہیں، تو اب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی چھری پھیروں، تو اب جو قصاب ہوتا ہے وہ تو چھری پھیرتا ہے، پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 2-3 افراد کے جن کے حصے ہوتے ہیں وہ تو ہماری کیا ضرورت ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی تکبیر نہیں پھیری، یعنی وہ چھری پھیرنے میں شریک ہے، وہ بھی اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، چھری پھیر رہا ہے، لیکن اس نے زبان سے تکبیر نہیں کہی، یہ سوچ کر کہ دوسرے نے تکبیر پڑھ لی، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ جتنے افراد چھری پھیرنے میں شریک ہیں، جو مل کر ذبح کر رہے ہیں، اب وہ 2 افراد مل کر ذبح کریں، 3 افراد مل کر ذبح کریں، تو جتنے افراد اس جانور کو مل کر ذبح کر رہے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں، سب پر لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کام سن لیں۔ اگر تکبیر نہیں پڑھی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔
اب ہوتا یہ کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے دیکھنے میں آتا کہ پرچہ ہوتا ہے، اس پہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں، ابھی رکیں، وہ سب کے نام لیں گے، اس کے بعد ذبح کریں گے۔ اگر تو اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کرنے سے پہلے کہ اس جانور میں کس کس کا حصہ ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے حصے ہوتے ہیں اس نے رقم جمع کروائی ہوتی ہے، پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس جانور میں اس کا حصہ ہے تو کافی ہے۔ اب اس وقت نام لینا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے سے پہلے سب حصے داروں کے نام نہیں لیے تو ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، تو یہ غلط فہمی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو شریف عید والے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ الفاظ تو آسان سا وظیفہ ہے، نیت کریں گے۔ یاد رہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام، یعنی آپ کے دل میں ارادہ ہو، یہ کافی ہے۔ ہاں زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ زائد 6 تکبیروں کی نماز شروع کی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ جب پہلی تکبیر کہیں گے تو ہاتھوں کو جو ہے وہ کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں